ہاتھ آگے کر دیا اسے، ہاتھ پر گری اور پھر اس کو چاٹ لیا۔ ایسا شخص ہو جو باتیں کر رہا ہو، باتیں کرتے کرتے اس کی جو ہونٹیں ہیں تو یہ تھوک سے بھیگ جائیں۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لار ٹپکا کرتی ہے نا، تو تھوک سے اس کی ہونٹیں بھیگ جائیں اور وہ ان ہونٹوں کو پھر سے چاٹ لے، یا کسی کے رال جو ہے گر رہی تھی، تار ابھی ٹوٹا نہیں تھا اور اس نے پھر سے نگل لیا، کھینچ لیا، یا اسی طریقے سے کسی کو خکھار آئی اور خکھار کو اس نے نگل لیا، تو ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ کس کے بولو؟ اس کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانا ہے حقیقت کیا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے تم لوگ ہو تو روٹی پکانے کے لیے آٹا نکالا، اور آٹا نکالنے کے بعد آٹا چھان نہیں تھی، یا آٹا ایسے ہی اڑا آپ کی آنکھوں میں، ناک میں، منہ میں، سب جگہ آٹا پہنچ گیا، دھواں پہنچ گیا، اسی طریقے سے گرد غبار پہنچ گیا، تو روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے تو ہمارا حق ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے اسی طریقے سے ہم رکھیں روزہ، اور ایسا نہیں کہ ہم روزہ بھی رکھتے رہے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے۔ بہت ایسی غلطیاں ہیں لوگ کر دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ باقی ہے، لیکن حقیقت میں ان کا روزہ نہیں ہوتا ہے، ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ رال کی۔ اگر کسی کو رال ٹپکنے کی بیماری ہے، ٹپکنے بیماری سمجھ لو، عادت جان لو، اور رال اس کے منہ سے ٹپکی، آدھے تک آئی تھی، یہاں تک پہنچی، اور تار جو ہوتا ہے رال میں تار بن جاتا ہے، وہ اگر ٹوٹا نہیں ہے اور اس نے پھر اوپر کھینچ لیا، رال کو اگر اوپر کھینچ لیا اور پھر اس کو پی گیا، نگل گیا، تو ایسے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگرچہ رال باہر آ گئی تھی، ٹپک رہی تھی، تار نہیں ٹوٹا تھا، جو منہ سے اور اس کا تعلق ہوتا ہے وہ ختم نہیں ہوا تھا، اوپر کھینچا اور پھر اس کو پی گیا، تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر تار ٹوٹ گیا تھا، جس سے وہاں سے ٹپکی، تار ٹوٹ گیا اور اس نے ہاتھ آگے کر دیا، اسے ہاتھ پر گری اور پھر اس کو چاٹ لیا، جب اس کو اب چاٹ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر تار نہیں ٹوٹا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے باتیں کر رہا تھا آدمی یا عورت، تو اس کی ہونٹیں تر ہو گئی تھوک سے ہونٹیں بھیگ گئیں۔ اب تو موسم ایسا چل رہا ہے کہ تھوک ہی منہ میں باقی نہیں رہتا ہے، تو ہونٹیں کہاں سے بھیگیں گے؟ بہرحال کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ایسا کہ ان کی ہونٹیں بھیگ گئیں ایک دم سے بات کرتے کرتے، اب وہ ہونٹوں کے اوپر زبان پھیر کر کے اور پھر اس کو نگل رہے ہیں، تو ایسا کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک، ہونٹیں اگر بھیگ گئیں اور پھر اس کو اپنی ہونٹوں کو اس نے دوبارہ چوس لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب بات ہے خکھار کی، جیسے کہ کسی کو خکھار آئی یا ناک بھر گئی، اور اس نے کھینچا اندر تو ناک اس کے حلق میں چلی گئی اور نیچے اتر گئی، ہوتا ہے نا ایسا، کسی کو جو کام ہوا ہوگا تو جانتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے خکھار آئی اور اس نے نگل لیا، تو ناک اگر ناک میں تھی اور اس کو کھینچا اتنی تیزی سے کہ وہ نیچے اتر گئی، حلق کے نیچے چلی گئی ناک، جو گندا پانی ہوتا ہے، تو اس کے حلق سے اتر جانے کے بعد میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خکھار اگر آئی ہے تو خکھار اگر نگل گیا پھر بھی روزہ نہیں جائے گا، لیکن یہ سب چیزیں گھناؤنی والی چیزیں ہیں، ہے نا، گھناؤنی چیزیں ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں صاف کر سکتا ہے تو صاف کر دے، خکھار آئی ہے تو اس کو پھونک دے، اس کو باہر نکال دے۔ اب گرد و غبار کی بات رہی تو گردہ اگر اڑا، روڈ سے جیسے ہوا چل رہی ہے تو روڈ سے گرد اڑا اور ناک میں، منہ میں، حلق میں یہ گرد چلی گئی، گردہ چلا گیا، غبار چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا۔ آٹا چھان رہی تھی آپ لوگ اور ہوا چلی اور گرد و غبار اڑ گیا، آٹا اڑا، حلق میں چلا گیا، منہ میں چلا گیا، ناک میں چلا گیا، روزہ نہیں جائے گا۔ آٹا پیس رہی تھی، پہلے کے زمانے میں ہاتھوں سے آٹا پیسا جاتا تھا،
ہے نا, ہاتھ ہوتی گھمانے والی چکیاں دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ ہنس کے بولو, دیکھا ہے؟ ہاں. اب جو ہے یہ آ گئی ہیں مشینیں, تو ہاتھ سے آٹا پیس رہے تھے کہ ہوا چلی اور حلق میں آٹا چلا گیا, روزہ نہیں گیا. سمجھ گئے؟ تو یہ ساری چیزیں جو آپ لوگوں کو بتائی گئیں, ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے بہت لوگ آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, سرما لگاتے ہیں نا, کاجل لگاتے ہیں, کاجل لگاتے ہیں. ہمارے یہاں اپنے وہاں دیکھو مدرسے میں ایک دو لڑکیاں آتی ہیں کاجل لگا کر کے, چھوٹی چھوٹی ہیں نا, کاجل لگا کر کے آتی ہے. تو آنکھوں میں کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اسی طریقے سے سرما اگر کسی نے لگایا تو سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما اتنا لگایا کہ اس کا اثر اس کی زبان کے اوپر آ گیا, سرما اس کا رنگ زبان پر آ گیا. بہرحال اتنا لگاتا نہیں ہے کوئی, لیکن بتانے کی ضرورت ہے. اتنا لگایا کہ اس کا اثر زبان پر آ گیا, یعنی کہ سرما دکھنے لگا, تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. خوشبودار تیل لگانے سے بھی روزہ, اس کے بولو, ہاں, خوشبودار تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پہلے یہ بات بہت مشہور تھی گاؤں گھروں میں کہ اگر خوشبودار تیل لگاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, خوشبو لگاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن خوشبودار تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے, اور نہ ہی خوشبو لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اتنی باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ باتیں عموماً کسی نہ کسی کے ساتھ میں روزانہ ہوتی ہیں. اتنے روزے دار ہیں اپنے بھارت میں, اپنے گاؤں میں, اور جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہو, تو کسی نہ کسی کے ساتھ میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں. یا تو خخار آئی ہوگی, یا تو ناک اندر سے نکلا ہوگا, یا رال آئی ہوگی, اس کو چاٹا ہوگا. تو ان سب صورتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ میں تو نہیں کہہ سکتے, کسی نہ کسی کے ساتھ میں ضرور روزانہ ہوتی ہوں گے. تو اگر ان مسائلوں کو جان کر کے کوئی روزہ توڑ رہا ہے کہ میں نے رال اپنے منہ میں کر لی, حلق میں اتار لی, خخار نگل لی, ناک چلی گئی, اب وہ روزہ توڑ رہا ہے تو اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوگا. جانتا نہیں تھا کہ روزہ ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا, اور پھر روزہ توڑ دیا, تو انجان میں توڑا کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا. تو اب اگر اس نے روزہ توڑ دیا تو اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے, صرف و صرف روزے کی قضا ہے. اور ایک روزے کا ثواب اتنا ہے کہ انسان پوری زندگی روزہ رکھے, پوری زندگی رمضان کے علاوہ روزہ رکھے, پھر بھی ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا ہے. ایک روزے کی اتنی بڑی قضا تو اس کی ادا ہو جائے گی, لیکن جو برکت ہوتی ہے وہ برکت اس کو نہیں ملے گی. سمجھے؟ تو روزے کے تعلق سے مسائل آپ لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اور سیکھنے کے بعد میں اپنے اپنے گھروں میں سب کو بتانا چاہیے. بتاتے ہو گھر پہ جا کر کے؟ کس کے بولو. ہاں, کیونکہ اب تم لوگوں کے ماں باپ کی یہ عمر نہیں کہ وہ بستہ دبا کر کے ہاتھ میں پھر مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں, ہے نا. تو ان کی عمر نکل چکی, اب وہ مدرسے میں نہیں آ سکتے. تو مدرسے کی باتیں تو سیکھ سکتے ہیں, مدرسے میں نہیں آ سکتے ہیں تو کیا ہوا, مدرسے میں جو سکھایا جاتا ہے وہ تو سیکھ سکتے ہیں, اس کو تو وہ جان سکتے ہیں. تو روزے دار کی فضیلت کیا ہے روزے کی اور روزے دار کی, وہ آپ کو بتایا گیا. کل انشاءاللہ آپ کو ایک ایسی حکایت سناؤں گا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا, نماز پڑھتا ہے, اس کا انتقال ہو گیا, پھر بھی اس کی آگ جل اٹھتی ہے, قبر اس کی آگ سے بھر جاتی ہے, اس کے اوپر عذاب ہوتا ہے. کون روزہ دار ہے وہ بتائیں گے, کیونکہ روزہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں. یعنی دل اگر آپ کا صاف ہے تو روزہ بہتر ہے, آنکھ اگر آپ کی صحیح ہے تو روزہ بہتر ہے, ہاتھ صحیح ہے تو روزہ بہتر ہے, زبان صحیح تو روزہ بہتر ہے. سب کا روزہ ہے, آنکھ کا روزہ, زبان کا روزہ, کان کا روزہ, ہاتھ کا روزہ, پیر کا روزہ, سب کا روزہ ہے.
صرف بھوکے پیاسے رہنے سے نام نہیں روزہ، اور روزہ رکھ لیا غیبت پر غیبت کر رہے ہیں، چگلی پہ چگلی کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ روزے کی رونانیت ختم ہوتی ہے، نورانیت روزے کی ختم ہو جاتی ہے، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے غیبت کرنے سے، چغل خوری کرنے سے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ قرآن شریف میں غیبت کرنے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے غیبت کی، گویا کہ اس نے اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھایا، اس نے مردار بھائی کا گوشت، مردار کا گوشت کھایا، یہ حدیث میں ہے۔ تو نورانیت ختم ہوتی ہے روزے سے، روزے میں غیبت کرنے سے، اور غیبت ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ لوگ بھی کسی کی غیبت نہ کیا کریں کہ فلاں نے ایسا کہا ویسا کہا، ٹھیک؟ چغل خوری نہ کیا کریں کہ وہ دیکھو کیا کر رہا ہے، آ کر کے یہاں بتا دیا مولانا صاحب دیکھو وہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ چغل خوری ہوئی۔ چغلی نہ کیا کریں، کسی نے کچھ بتایا اور اس کو جا کر کے کہہ دینا کسی کے، اس کو بولتے ہیں غیبت۔ کسی کے اندر عادت ایسی ہے کہ بری عادت ہے، اور اس کی اصلاح نہ کرنے کے بجائے آپ آ کر کے ہم سے بتا رہے ہو، تو یہ غیبت ہے، سمجھ گئے؟ تو روزے میں ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی ان کے اوپر سب کو عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔